اور جو حدود حرم میں رہنے والے لوگ ہیں، حدود حرم میں رہنے والے لوگ جب وہ حج کا احرام باندھیں گے، حج کا احرام وہ مکہ شہر میں ہی باندھ لیں گے، اپنے ہوٹل میں باندھ لیں، اپنے گھر میں باندھ لیں، اور اپنے بیت اللہ میں آ کے باندھ لیں حج کا احرام۔ لیکن اگر وہ مکہ کے لوگ عمرے کا احرام باندھنا چاہیں گے، جب بھی احرام باندھیں گے ان کو حدود حرم سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم کی بھی چاروں جانب نشاندہی فرما دی۔ پہلا جو حد حرم ہے، قریب ترین حد حرم، وہ مقام تنعیم ہے جہاں آج مسجد عائشہ ہے۔ اور اسی طرح جو حد حرم ہے وہ حدیبیہ کا مقام، جسے آج کل شمیسیہ کہا جاتا ہے، جب جدہ سے جاتے ہیں تو یہاں حدیبیہ کے پاس سے گزر کے جاتے ہیں۔ تو تنعیم اور حدیبیہ، اسی طرح جیرانہ جو طائف کے قریب ہے، جیرانہ حد حرم ہے، اور اسی طرح جو میدان عرفات میں خاص جگہ ہے، میدان عرفات بھی حد حرم ہے، حد حرم سے گویا حرم سے باہر ہے۔ تو جب مکہ میں رہنے والے، چاہے وہ عمرے پہ گئے ہیں، چاہے وہ حج پہ گئے ہیں، یا چاہے وہاں کے مقامی ہیں، جب وہ عمرہ کرنا چاہیں گے ان کو حدود حرم سے باہر آنا پڑے گا۔ مسجد عائشہ میں آ جائیں، تنعیم یا جیرانہ میں چلے جائیں، حدیبیہ پہ چلے جائیں، کسی بھی جگہ سے حد حرم سے باہر نکلیں گے، احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لیں گے۔ تو یہ میقات اور حدود حرم، ان میں فرق ہے۔ ہر عمرہ کرنے والے کے لیے جو آفاقی ہے، اپنی میقات سے احرام کی نیت کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر بغیر نیت کرے میقات سے گزر گیا، وہ اب عمرہ کرے گا، حج کرے گا، عمرہ حج نہیں ہے، تا وقت ہے کہ وہ دم نہ دے دے، ایک جانور ذبح نہ کر لے۔ تو میقات سے عمرے کے یا حج کی نیت کرنا ضروری اور لازمی ہے آفاقی کے لیے۔